بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک خاص حصہ ہے۔ جہنم ایک نہیں بلکہ 7 دروازے رکھتی ہے۔ ہر دروازہ پہلے سے زیادہ گہرا، زیادہ تاریک اور زیادہ ہیبت والا ہے۔ جب زمین پھٹ جائے گی، زنجیریں اس کے اندر سے اٹھیں گی اور گنہگار چیختے ہوئے گھسیٹے جائیں گے اندھیروں کی طرف۔ ہر روح کو اس دروازے پر لے جایا جائے گا جو اس کے گناہ کے مطابق ہے، اور جو عذاب وہاں ہے وہ عقل اور تصور سے بہت پرے ہے۔ یقیناً قرآن مجید میں ارشاد ہے، یقیناً جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مقرر ہے۔ پہلا دروازہ جو جہنم کا ہے، یہاں وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے بڑے گناہ کیے، وہ زنجیروں میں جکڑے جائیں گے۔ آگ ان کے جسموں کو جلس دیتی ہے، ان کی کھال جل کر اتر جائے گی اور پھر دوبارہ بن جاتی ہے تاکہ وہ دوبارہ جل سکے۔ ان کی چیخیں آگ کے صحرا میں گونجتی ہیں، یہاں تک کہ ہر گناہ آگ سے پاک کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ نساء میں، جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں انہیں ہم آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم نئی کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ دوسرا دروازہ جو جہنم کا ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اذان کا مذاق اڑاتے تھے اور حق کے پیغام کا تمسخر کرتے تھے۔ یہاں آگ درندوں کی طرح لپٹتی ہے، پیچھا کرتی ہے، نگلتی ہے اور کبھی نہیں تھکتی۔ یہ آگ، ان کی ہنسی، ان کا مذاق چیخوں میں بدل جائے گا جب شعلے ان کے جسموں سے لپٹ جاتے ہیں جیسے زندہ درندے۔ قرآن مجید میں ہے، ہرگز نہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال ادھیڑ دینے والی ہے۔ جو جہنم کا تیسرا دروازہ ہے، یہ ان کے لیے ہے جو خود غرض اور متکبر ہیں، یعنی غرور والے ہیں، جنہوں نے یتیم اور مسکین کو نظر انداز کیا۔ بچوں کی پرچھائیاں ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ان کی خاموش نظریں الزام سے بری ہیں۔ دولت مند اپنے خزانوں سے لپٹے رہتے ہیں اور آگ کے گڑھوں میں گھسیٹے جاتے ہیں، اسی زمین کے نیچے جسے وہ نظر انداز کرتے تھے۔ یعنی تیسرا دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یتیم لوگوں کا اور مسکین لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جہنم کا جو چوتھا دروازہ ہے، یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے دولت کی پوجا کی اور غریبوں کو اپنے لالچ کے نیچے کچلا۔ سونے کے پہاڑ پگھلا کر آگ کی ندیوں میں بدل دیے جاتے ہیں، لالچی ان خزانوں میں ڈبوئے جائیں گے، ان کا سونا ان کے گوشت کے ساتھ مل جائے گا۔ ہر سکہ جو انہوں نے چھپایا تھا اب ان کے لیے عذاب ہوگا۔ یعنی چوتھا دروازہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کے پاس مال و دولت تھی، سونا انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا، اسی سونے میں انہیں جلایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ ہمزہ میں، وہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ پانچواں دروازہ جو ہے، یہ ظالم بادشاہوں اور جابروں کے لیے ہے جنہوں نے کمزوروں کو کچلا اور طاقت کا غرور کیا۔ آگ کے تخت ان کے نیچے ڈھا دیے جائیں گے، تاج پگھل کر ان کی کھوپڑیوں میں جذب ہو جائیں گے، زنجیریں انہیں گھسیٹتی رہیں گی۔ یہاں کوئی بادشاہ نہیں، کوئی سلطنت نہیں، صرف ذلت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے۔ یہ جنگ پسندوں اور فساد پھیلانے والوں کے لیے ہے جنہوں نے خون بہایا اور انبیاء کی نافرمانی کی۔ میدان جنگ ہمیشہ کے لیے جلتا رہتا ہے، ہتھیار ہاتھوں میں پگھل جاتے ہیں، لشکر آگ کے طوفان میں غائب ہو جاتا ہے، ان کی چیخیں دوزخ کی ہوا میں ابدی طور پر گونجتی رہیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ملک میں فرماتا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ساتواں دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو منافق تھے، یعنی منافقین کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے مگر دل سے انکار کرتے تھے۔ اس وقت ان کا چہرہ پھٹ جائے گا، آدھا چہرہ ان کا مسکرائے گا اور آدھا چیخے گا۔
وہ گرتے ہیں گہرے اور گہرے گڑھے میں، اندھیروں میں جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہے۔ یہ آخری گڑھا ہے جہاں کوئی روشنی نہیں اور کوئی نجات نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جس کے ترازو ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہائے وہ ہوگا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہوگا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ 7 دروازے، 7 عذاب۔ جہنم کی 7 حقیقتیں ہیں، ہر دروازہ دہشت کے ساتھ کھلتا ہے، ہر عذاب پہلے سے زیادہ سخت ہے۔ یہ ہے دوزخ، جہاں ہر گناہ اپنے انجام سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جہنم سے پناہ مانگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ